نواب جلال الدین تھکے تھکے انداز میں بولے، خدارا آپ بھی خود پر قابو رکھیں، اس کی احمقانہ حرکتوں کو نظر انداز کر دیں، اسے بدل نہ کریں، مسئلے کا یہی تقاضا ہے۔ ٹھیک ہے بیگم، ہم خیال رکھیں گے۔ ظاہر ہے نواب جلال الدین اب نواب کہاں بیٹی کا سوداگر ہے، اپنی حرکتوں کے نتیجے میں بیٹی کو فروخت کر دیا ہے۔ خدا کے لیے، خدا کے لیے۔ بیگم صاحبہ نواب صاحب سے لپٹ گئیں اور طالوت نے جلدی سے آنکھیں بند کر لی۔ نکل چلو یار، ماحول واقعی بگڑ گیا ہے، آؤ، اور وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر اس نے دروازے پر آہٹ پیدا کی اور بیگم صاحبہ جلدی سے نواب صاحب سے علیحدہ ہو گئیں۔ نواب صاحب خود اٹھ کر دروازے پر آئے، انہوں نے دروازہ کھولا اور باہر نکل کے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ہم دونوں تیز سے باہر نکل آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم دونوں اپنے کمرے میں تھے۔ طالوت کے چہرے پر شدید حیرت کے آثار تھے، وہ احمقانہ انداز میں میری طرف دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ میں نے مسکراتے پوچھا۔ کیا ہے یار، یہ سب کیا ہے؟ ڈھول کا پول، میں نے جواب دیا۔ بڑی عجیب بات ہے۔ کیوں عجیب کیوں؟ یہ تزک و احتشام، یہ نوکروں کی فوج، یہ ریس کے گھوڑے اور پھر یہ قرض۔ نواب ہیں بھائی، ہمارے ہاں کے نواب ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ریس کا شوق نواب صاحب کو لے ڈوبا ہے اور اب صرف کھال رہ گئی ہے۔ ایک بات ضرور کہوں گا، طالوت نے متاثر لہجے میں کہا۔ کیا؟ ہے شریف آدمی، طبیعتاً نیک ہے۔ ہاں، اس میں کیا شک ہے، میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ابے تو کیا ہم شریف نواز نہیں ہیں؟ طالوت بگڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ بالکل ہو بھائی، میں نے کب منع کیا ہے؟ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ تو کیا اب ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ اس نواب کا اتنا معمولی سا قرض نہیں ادا کر سکتے؟ بالکل نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب نواب کا قرض ہم ادا کریں گے اور فوراً ادا کریں گے، صرف تھوڑی سی ترمیم کر لو۔ پیش کرو، طالوت نے مسخرے پن سے گردن اکڑاتے ہوئے کہا۔ یہ فوراً کا لفظ اڑا دو، ابھی تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو۔ تیل کی دھار، اسے دیکھنے سے کیا ہوگا؟ اوہو، محاورہ ہے، مقصد یہ ہے کہ ابھی حالات کا جائزہ لو، ذرا ان سیمی صاحبہ کا اندیا لو، یہ کیا فرماتی ہیں؟ نئے دور کی انوکھی نسل ہے، ممکن ہے موصوفہ اس چمپنیری کو دل و جان سے چاہنے لگی ہوں۔ ایسی صورت میں ہم احمقوں کو سر پیٹنے کے علاوہ کچھ نہ کرنا پڑے گا۔ ہاں ہاں، یہ تو درست ہے، خیر حالات کا جائزہ لیتے ہیں، اس کے بعد فیصلہ کریں گے۔ طالوت نے میری بات مان لی۔ شام کی چائے پر ہی حالات بدلے ہوئے تھے۔ چائے لان میں ہی لگائی گئی تھی اور رنگ برنگی کرسیوں پر نواب صاحب، بیگم صاحبہ، سیمی، نصرت روحی کے علاوہ دو لڑکیاں اور بھی تھیں۔ سیمی نے ایک خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا، اس میں بے حد حسین نظر آ رہی تھی، لیکن اس کا چہرہ اسی طرح سپاٹ تھا، کوئی تاثر نہیں پایا جاتا تھا اس کے چہرے پر۔ ہم لوگ جو ہی لان پر پہنچے، دوسری طرف شمشیر الدولہ اپنے جان بازوں کے ساتھ آتا نظر آیا۔ ہمیں دیکھ اس کا منہ بن گیا تھا، لیکن بہرحال ہم ساتھ ہی لان پر پہنچے تھے۔ نواب صاحب نے کھڑے ہو کر ہم لوگوں کا خیر مقدم کیا، دوسرے لوگ بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ ہیلو عادل میاں، ہیلو سائم، آؤ شمشیر، انہوں نے کہا اور شمشیر کے لیے خاص طور سے اپنے نزدیک کی کرسی کھسکائی۔ تھینک یو انکل۔ شمشیر نے اس اعزاز کو محسوس کر لیا اور گردن اکڑا کر بیٹھ گیا۔ ہیلو شیمی، کیسی ہو؟ اس نے باقی سب کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ شکریہ، ٹھیک ہوں، سیمی نے اسی سپاٹ لہجے میں کہا۔ کچھ گڑبڑ ہو چکی تھی، شاید سیمی کی والدہ نے اسے حالات سے آگاہ کر دیا تھا، ورنہ سیمی سے جواب نہ ملتا۔ چائے سرو ہونے لگی اور چائے کے دوران شمشیر نے کہا کہ آپ ہمیں آؤٹنگ کی اجازت دیں گے انکل؟ ہاں ہاں، سیمی اور نصرت وغیرہ تمہیں گرد و نواح کی سیر کرائیں گی، شہزادہ عادل اور شہزادہ سائم بھی تمہارے ساتھ ہوں گے، نواب صاحب نے جلدی سے کہا۔ او ضرور ضرور، شمشیر نے کسی قدر ناگواری سے کہا۔ آپ دونوں حضرات کب تک یہاں قیام کریں گے؟ شمشیر نے براہ راست ہم سے سوال کیا اور نواب صاحب کا چہرہ فک ہو گیا۔ اس سے قبل کہ نواب صاحب بات برابر کرنے کی کوشش کرتے، طالوت جلدی سے بول پڑا۔ آپ کے آنے سے قبل ہم یہاں سے جانے کے بارے میں سوچ رہے تھے، لیکن آپ کے آنے سے ماحول ہی بدل گیا ہے، اس رونق کو چھوڑ کر ہم کیسے واپس جا سکتے ہیں؟ چنانچہ آپ فکر نہ کریں نواب شمشیر الدولہ، جب تک آپ کا قیام ہے ہم بھی یہاں رہیں گے، تاکہ آپ کو کسی قسم کی بوریت کا احساس نہ ہو۔ آپ جیسی نایاب میرا مطلب ہے دلچسپ شخصیت کو چھوڑ کر واپس جانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ طالوت کی گفتگو کے دوران میں سیمی کی طرف دیکھتا رہا تھا۔ شمشیر کے بیتوکے سوال پر سیمی کے چہرے پر بھی تھوڑی سی تبدیلی ہوئی تھی، لیکن طالوت کے جواب پر اس کے ہونٹوں پر ایک باریک سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ دوسری طرف نواب صاحب نے بھی اس جواب پر سکون کی سانس لی اور جلدی سے بولے۔ ہاں ہاں میاں، یہ آپ ہی کا گھر ہے، ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ اگر آپ یہاں قیام رکھیں۔ شمشیر الدولہ خاموش ہو گئے، اب ان کے بولنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ بہرحال چائے کے بعد نواب صاحب نے سیمی سے کہا، سیمی بیٹے، مہمانوں کی خاطر مدارات کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہی ڈال دی گئی ہے، انہیں تکلیف نہ ہونے پائے۔ سیمی نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ شمشیر سے مخاطب ہو کر بولی، تیار ہو جائیے اور صرف چند منٹ کی اجازت۔ شمشیر جلدی سے بولا، پھر اپنے ساتھی کی طرف اشارہ کر کے واپس چل پڑا۔ آپ لوگ بھی، سیمی ہماری طرف رخ کر کے بولی۔ جو حکم، طالوت نے کہا۔ ہم دونوں بھی سیمی کے رویے پر تبصرہ کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل پڑے۔
میں ان لوگوں کی فوراً گلو خلاصی کر دیتا، یعنی یہاں سے دال فے عین ہو جاتا، لیکن ان لوگوں کو بے سہارا چھوڑ کر نہیں جا سکتا، انہیں ہماری ضرورت ہے۔ اور یہ لڑکی، میرا مطلب ہے کہ سیمی، میرا خیال ہے وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ اس کی ماں نے اسے گفتگو کر لی ہے۔ میں تم سے متفق ہوں، میں نے کہا۔ اجی اس لنگور کی کیا مجال جو اس حور کا بال بھی بیکا کر سکے؟ تالوت نے خیالی مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے کہا۔ محاورہ، ویری گڈ، اب تو ایسا ہی ہوگا، تالوت نے کہا۔ پھر اپنے کمرے میں پہنچ گئے۔ راسم، تالوت نے آواز دی۔ آقا، راسم حاضر ہو گیا۔ دو انتہائی عمدہ قسم کے سوٹ درکار ہیں، بس یہ سمجھ لو کہ ان کا جواب نہ ہو۔ ہم مقابلہ حسن میں شرکت کرنے جا رہے ہیں۔ اور راسم گیا اور واپس آ گیا۔ جدید تراش کے دو اعلیٰ درجے کے سوٹ موجود تھے۔ تالوت نے تیاری پر خاصا وقت صرف کیا اور پھر مجھے بھی بہت سی ہدایت دی۔ پھر بوا ہی ہمارے کمرے میں آئی۔ سلام شہزادے بھیا، چھوٹی بی بی بلا رہی ہیں باہر گاڑی میں۔ ارے بوا، کہاں غائب رہتی ہیں آپ؟ میری آنکھیں تو ہر وقت آپ کو تلاش کرتی رہتی ہیں، تالوت نے کہا۔ بوا نے دانت پیس کر ہماری طرف دیکھا، پھر جلدی سے سنبھل گئی۔ جلدی چلو بھیا، بی بی جی۔ پھر وہ جھپاک سے باہر نکل گئی۔ ہم دونوں بھی ہنستے ہوئے باہر آ گئے۔ آج نواب صاحب کی کار بھی ہمارے استعمال میں تھی۔ ہماری کار بھی پوچھ میں موجود تھی اور شمشیر کینہ توز نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سیمی کے نزدیک نصرت، روحی اور دو لڑکیاں اور تھیں۔ شمشیر الدولہ کے تینوں بہادر بھی موجود تھے۔ انہوں نے امریکن کاؤ بوائے والے لباس پہن رکھے تھے۔ خود شمشیر الدولہ بھی ایسے ہی لباس میں تھا اور خود میں پھولا نہیں سما رہا تھا۔ اس کے دونوں طرف ہوسٹل لٹک رہے تھے جن میں پستول کے دستے نظر آ رہے تھے۔ کندھے سے ایک نفیس رائفل بھی لٹک رہی تھی۔ او، کیا شکار کا پروگرام بھی ہے؟ تالوت نے پوچھا۔ ہاں یقیناً، کیا آپ کی ریاست میں شکار نہیں کھیلا جاتا؟ شمشیر نے کہا۔ ہاں لیکن دن میں، تالوت نے جواب دیا۔ ابھی کون سی رات ہو گئی ہے؟ شمشیر جلدی سے بولا اور پھر گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے کہا، آؤ شیمی، بیٹھو لڑکیوں، اور ہاں تم لوگ ان لوگ کے ساتھ آ جاؤ۔ اس نے ہماری گاڑی کی طرف اشارہ کر کے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کیا اور ایک لمحے کے لیے سیمی نے رحم طلب نگاہوں سے ہم دونوں کو دیکھا۔ تالوت جلدی سے ان لوگوں سے بولا، تشریف لائیے حضرات۔ تینوں لڑاکے ہماری گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ سیمی شمشیر کے برابر بیٹھ کی تھی، باقی لڑکیاں عقبی سیٹ پر۔ شمشیر نے سٹیئرنگ سنبھال لیا، دوسری طرف ہماری گاڑی کا سٹیئرنگ خصوصی طور پر تالوت نے سنبھالا تھا۔ تم ڈرائیو کرو گے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ اب اتنا گھامڑ بھی نہیں ہوں، تالوت نے جواب دیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ پھر دونوں گاڑیاں نواب محل سے باہر نکل آئیں۔ شمشیر نے وہی حرکت کی تھی جس کی توقع تھی۔ اس کی گاڑی بندوق کی گولی کی طرح باہر نکلی اور برق رفتاری سے دوڑنے لگی۔ ہماری کار پروقار انداز سے آگے بڑھ رہی تھی۔ او مسٹر عادل، کیا آپ تیز ڈرائیونگ نہیں کر سکتے؟ ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ یورپ میں تو لڑکیاں بھی اس سے تیز گاڑیاں دوڑاتی ہیں، ایڈگر بولا۔ او ہو، شاید آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں مسٹر ایڈگر، تالوت نے کہا اور اچانک اس نے گاڑی کو ریس دی۔ پھر بریک لگائے۔ تینوں جیلے ہماری گردنوں پر سوار ہونے کی کوشش کرنے لگے، لیکن کار کے دوسرے جھٹکے نے انہیں سیٹوں پر پھینک دیا۔ اور پھر تو تالوت نے وہ قیامت مچائی کہ توبہ ہی بھلی۔ وہ جھٹکوں سے گاڑی چلا رہا تھا اور پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں کا برا حال تھا۔ انہوں نے کئی بار اپنے ہیٹ اٹھا کر سروں پر جمائے تھے۔ ان کے حلیے بگڑ گئے۔ ہم لوگوں کو بھی دقت ہو رہی تھی مگر ان سے کم۔ اور مسٹر عادل، یہ کیا نائڈے جھٹکوں کے دوران کہہ رہا تھا۔ ہماری ریاست میں گاڑی چلانے کا یہی انداز ہے مسٹر نائڈے، تالوت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شمشیر کی کار اب نظر آنے لگی تھی۔ وہ گدا رفتار بڑھائے جا رہا تھا، لیکن تالوت نے بھی خاصی رفتار رکھی تھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ جھٹکے بھی جاری تھے اور تینوں بہادروں کا کچومر بن رہا تھا۔ وہ گدوں کی طرح ہانک رہے تھے۔ آج بھی زوبی فال ہی کا رخ کیا گیا تھا۔ بہرحال خدا کر کے ہم زوبی فال پہنچ کے شمشیر نے گاڑی روک دی تھی۔ تالوت نے بھی اپنی کار ان کے قریب روک دی۔ شمشیر مسکرا رہا تھا، پھر اس نے تالوت کی طرف رخ کر کے کہا، میرا خیال ہے شہزادہ عادل، آپ کو کار دورانے کی زیادہ مشق نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے ہاں کاروں کا استعمال کم ہی ہے، ہم مردانہ سواری زیادہ پسند کرتے ہیں، میرا مطلب ہے کہ گھوڑے۔ او، رائڈنگ کا مجھے بھی شوق ہے۔ فرینکفرٹ رائڈنگ کلب سے 3 سال تک رائڈنگ کا اعلیٰ اعزاز حاصل کرتا رہا ہوں۔ چوتھے سال کیا ہوا شمشیر صاحب؟ تالوت نے پوچھا۔ چوتھے سال میں نے فرینکفرٹ چھوڑ دیا تھا۔ میرا خیال ہے کل آپ سے مقابلہ ہو جائے۔ آپ انکل جلال الدین کے مہمان ہیں، آپ کے لیے تفریحات مہیا کرنا ہمارا فرض ہے۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ کیوں سیمی صاحبہ؟ تالوت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سیمی صرف اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تیز رفتاری سے لڑکیاں بھی بدحواس تھیں، لیکن پرلطف کیفیت ان جان بازوں کی تھی جو کراہتے ہوئے کار سے اتر رہے تھے۔ ارے تم لوگوں کو کیا ہوا؟ شمشیر الدولہ نے چونک کر ان سے پوچھا۔ شہزادہ عادل ڈرائیونگ کی الگ بیسی واقف نہیں معلوم ہوتے، پیڈرو نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ مجھے اعتراف ہے، پہلے بھی اعتراف کر چکا ہوں، تالوت نے معذرت امیز انداز میں کہا۔ مگر ہوا کیا؟ شمشیر نے انہیں گھورتے ہوئے کہا۔ تمام راستے شدید جھٹکے لگتے رہے۔ اب ہماری ریڑھ کی ہڈیاں جواب دے چکی ہیں، نائڈے گرایا۔ اب ایسا بھی نہیں، ہم دونوں تو ٹھیک ہیں۔
तालूत फिर बोला, मैंने सीमी के होंठों पर एक बेसख्ता मुस्कुराहट देखी थी जिसे वो पी गई। शमशेर बुरा सा मुंह बनाए हुए पलट पड़ा था। फिर उसने अपना मूड बहाल किया और चारों तरफ देखता हुआ बोला, कितना हसीन मंजर है, आए सीमी हम सैर करें। उसने सीमी के हाथ में हाथ डालना चाहा लेकिन सीमी जल्दी से आगे बढ़ गई। शमशेर भी उसके पीछे पीछे चला गया। आप लोगों का क्या ख्याल है? तालूत ने नाइडे वगैरह से पूछा। आपने किसी काबिल ही कहाँ छोड़ा है, हम आराम करेंगे, नाइडे ने जवाब दिया। थोड़ी देर सो जाइए, थकन दूर हो जाएगी। आओ नुसरत आओ, तालूत लड़कियों से बोला। सीमी की इस अनोखी बदअखलाकी पर वो भी हैरान थी। बहरहाल वो बिला चूचरा हमारे साथ आगे बढ़ गई। इन तीनों वैश्यों से भी वो खौफजदा मालूम होती थी। नुसरत और रूही हमारे बराबर चल रही थी। एक बात पूछूं? रूही ने अचानक तालूत से पूछा। जरूर मिस रूही, इन तीनों का हुलिया आपने किस तरह बिगाड़ा? अरे बस खुद ब खुद बिगड़ गया, हमने तो कुछ भी नहीं किया। तालूत ने मासूमियत से जवाब दिया, नामुमकिन, आप लोगों की शरारत है, माफ कीजिएगा इस बेतकल्लफी के लिए। एहसास भी ना दिलाइए वरना इनके पास 6 पिस्तौल हैं। तालूत ने खौफजदा होने की अदाकारी करते हुए कहा और रूही हंसने लगी। नुसरत मेरे साथ चल रही थी, बकिया लड़की पीछे रह गई थी। साइंस साहब, अचानक नुसरत ने आहिस्ता से कहा और मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आप लोग अरसे तक न भुलाए जा सकेंगे, आप बहुत बड़े लोग हैं, मुमकिन है आप हमें आसानी से फरामोश कर दें। आसानी से न कहें नुसरत साहिबा, हमें भी हासी मुश्किलात पेश आएंगी। अजनबियों से इतनी उनसियत क्यों हो जाती है साइंस साहब? नुसरत अजीब से अंदाज में बोली। दिल का काम बगावत है, इस पर काबू रखना जरूरी है, मैंने कहा। मैं इस लड़कियों को बहकाना नहीं चाहता था। मेरे चंद अल्फाज उसे भटका सकते थे और मैं ये नहीं चाहता था। ठीक कहते हैं, बहरहाल आप दिल के बहुत अच्छे हैं, मैं शायद जिंदगी के किसी दौर में आपको ना भूल सकूं, वो सरगोशी के अंदाज में बोली और फिर जल्दी से कहने लगी। शमशेर साहब के आ जाने से माहौल किसी कदर मकदर हो गया है, लेकिन मैं आप लोगों की बड़ाई की कायल हूँ। आपने जिस तरह बुआ को नजरअंदाज किया था इस तरह इन्हें भी कर रहे हैं। हो कुछ नहीं, हाँ अगर आप पसंद करें तो चंद राज की बातें मुझे बता दें, मैंने कहा। जरूर पूछिए, वो मुस्तैदी से बोली। क्या सीमी शमशेर को पसंद करती है? मेरे इस सवाल पर नुसरत ने अजीब सी निगाहों से मुझे देखा और फिर बोली, इस सवाल का जवाब आप ही दे दें साइंस साहब, क्या कोई मशरकी लड़की शमशेर को पसंद कर सकती है? मेरे लिए टेढ़ा सवाल है, हजारे तकल्लफ कुछ ना कहें। बहरहाल आपके सवाल का जवाब ये है कि सिमी बचपन से शमशेर से मंसूब है। हमारे खानदानी इकदार इस बात की इजाजत नहीं देते कि हम वालिदैन से बगावत करें। कि आपको सिमी के दिल का हाल मालूम है? मैं और रूही इसकी गहरी दोस्त है, लेकिन शमशेर के साथ इसका रवैया, वो अपने वालिदैन को शर्मिंदा नहीं करना चाहती और बराए करम इस बारे में कोई और सवाल ना करें। नुसरत ने कहा और मैंने गहरी सांस लेकर गर्दन हिला दी। यूं मुझे भी यकीन था कि सिमी के रवैये में तब्दीली किसी खास ही बिना पर है। बहरहाल तालुत इन लोगों का मसला हल करने पर तैयार था और ये बेहद मसरत की बात थी। मैंने रुक कर दूर तक निगाह दौड़ाई। ना जाने शमशेर सिमी को लेकर कहाँ निकल गया था। वो बदफितरत इंसान सिमी के साथ कोई बदसलूकी भी कर सकता था। मैंने तालूत की तरफ देखा और तालूत रुक गया। वो मेरे नजदीक आ गया था। जंगल है आदिल, कहीं सीमी खातून किसी दुश्वारी में न गिरफ्तार हो जाए। ओ हाँ, आइए इन्हें तलाश करें, तालूत बोला और हमने रुख बदल दिया। फिर तेजी से इस तरफ चल पड़े जिधर शमशेर वगैरह गए थे। दूर से ही वो हमें पत्थरों पर बैठे नजर आ गए। सीमी सर झुकाए बैठी थी और शमशेर इसे थोड़े फासले पर बैठा गालबन इससे कुछ कह रहा था। हम सब उनके नजदीक बैठ गए। भाई आज की सैर में लुत्फ नहीं आ रहा। क्यों शमशेर साहब, क्या इस हसीन नदी में ना नहाना गुनाह नहीं है? तालूत ने कहा। इस वक्त और फिर पानी ठंडा है। अरे हाँ, आपको तो जुकाम हो जाएगा, आओ साइम हम लोग नहाएं। ऐसी भी कोई बात नहीं, शमशेर ने कहा और जल्दी से खड़ा हो गया। फिर वो सीमी की तरफ रुक करके बोला, आपकी इजाजत से। मैं और तालूत इस तरह एक बड़े पत्थर की ओट में चले गए थे जैसे लिबास उतार रहे हों। मैं तालूत की चाल नहीं समझ सका था, इसलिए टाई की नाट ढीली करने लगा। क्या कर रहे हो? बर्फ का पिघला हुआ पानी है, एक गोता भी लगा रही है तो आसान दुरुस्त हो जाएंगे। तो फिर? मैंने हैरत से कहा। शमशेर दोला को नहाने दो, तालूत ने कहा। मैं बेतहाशा हंस पड़ा। हम चंद लम्हे इंतजार करते रहे। तालूत दूसरी तरफ झांकता रहा। फिर इसने शमशेर को पानी में छलांग लगाते देखा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो बोला। मेरा हाथ पकड़े चट्टान की ओर से निकल आया। लड़कियां हमारी मुंतजिर थी, लेकिन हमें लिबास पहने देकर वो चौंक पड़ी और अचानक सीमी ने बेसख्ता कहका लगाया। क्यों? वो बोली। हमने प्रोग्राम मुलतवी कर दिया है, पानी वाकई ठंडा है। तालूत ने सूखे मुंह से कहा और लड़कियां पेट पकड़कर हंसने लगी। दूसरी तरफ शमशेर बहादुर का बुरा हाल था। दांत भिज गए थे और आवाज भी नहीं निकल रही थी। झोंक में पानी में कूदते ही वो दूर निकल गए थे और अब शायद इनके हाथों शल हो गए थे। पानी ठंडा तो नहीं है शमशेर साहब? तालूत ने हाँक लगाई, लेकिन शमशेर साहब के मुंह से आवाज नहीं निकल सकी। अलबत्ता वो बदहवासी के आलम में किनारे की तरफ वापस लौट रहे थे।
نہ جانے کس طرح وہ اوپر آئے، لیکن کیفیت یہ تھی کہ ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے، پورے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور بری طرح کانپ رہے تھے۔ دیکھا، میں نہ کہتا تھا پانی ٹھنڈا ہوگا، میں نے تالوت کو گھورتے ہوئے کہا۔ آپ ٹھیک ہی کہتے تھے سائم بھائی، تالوت نے سعادت مندی سے کہا۔ میرے ساتھیوں کو بلا دو، شمشیر بری طرح بدحواس ہو رہا تھا۔ ارے کیا بہت سردی لگ رہی ہے شمشیر بھائی؟ تالوت نے تعجب سے پوچھا۔ میرا لباس، شمشیر جنکنی کی کیفیت میں تھا۔ میں نے نصرت کو اشارہ کیا، نصرت اس چٹان کی طرف لپکی۔ دوسری طرف تالوت نے گردن ٹیری کر کے کہا، راسم لباس۔ اس کے الفاظ میں ہی سن سکا تھا اور میں نے واقعی شمشیر پر فاتحہ پڑھ لی۔ نصرت پریشان سی واپس آئی۔ وہاں تو نہیں ہے۔ ہیں کہاں گیا دیکھو تم لوگ، میں نے شمشیر کی حالت سے پریشان ہوتے ہوئے کہا، اور دوسری لڑکیوں نے وہاں سے کھسکنا ہی مناسب سمجھا۔ ہنسی روکنے سے ان کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا۔ کئی منٹ گزر گئے، شمشیر اکڑوں بیٹھ گیا تھا۔ وہ سردی کھائے ہوئے کتے کے پلے کی طرح کانپ رہا تھا۔ کہاں مر گئی کمبخت۔ میں خود اس کی طرف بڑھ گیا جہاں شمشیر بہادر نے لباس اتارا تھا، لیکن لباس ہوتا تو ملتا۔ تالوت بڑے اطمینان سے کھڑا تھا۔ پھر سیمی لڑکیوں کے ساتھ واپس آئی۔ وہ پریشان بھی تھی، لیکن چٹان کے دوسری طرف جا کر وہ بھی شاید خوب ہنسی تھی۔ نہ جانے کہاں گیا، وہ پریشانی سے بولی۔ پھر میری طرف دیکھ کر بولی، اللہ سائم بھائی آپ ہی اپنا کوٹ دے دیجئے۔ اوہ ضرور ضرور۔ میں نے جلدی سے کوٹ اتار کر سیمی کو دے دیا۔ سردی شاید زیادہ ہی محسوس ہو رہی ہے، آپ لوگ اپنے دوپٹے بھی اڑا دیں۔ میرے ساتھیوں کو شمشیر نے بے مشکل کہا۔ اچھا میں بلاتا ہوں، تالوت نے کہا اور تیزی سے ان لوگوں کی طرف بڑھ گیا جو ابھی تک اپنے جوڑ درست کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ پھر شمشیر کو عجیب حالت میں کار تک لے جایا گیا۔ وہ میرا کوٹ پہنے ہوئے تھا، اس کی گردن میں بہت سے رنگین دوپٹے جھول رہے تھے۔ آپ لوگ نواب شمشیر کو لے کر چلیے، ہم دوسری گاڑی میں آ رہے ہیں، تالوت نے شمشیر کے ساتھیوں سے کہا۔ میں بھی ساتھ جاؤں گی، سیمی نے کہا، اور تالوت چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی کیفیت تھی۔ سیمی ان لوگوں کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ تھوڑی دیر کے بعد نواب صاحب کی کار سٹارٹ ہو کر آگے بڑھی۔ تالوت نے گہری سانس لی، کہیں یہ بندر راستے میں فوت نہ ہو جائے۔ روحی نے کہا، نہیں روحی ایسا مت کہو، وہ ہماری سیمی کا منگیتر ہے، نصرت نے سنجیدگی سے کہا، اور روحی خاموش ہو گئی۔ ہم سب لوگ بھی تالوت کی کار کی طرف بڑھ گئے تھے۔ مگر کپڑوں کا تعجب ہے، کپڑے کہاں گئے؟ لیکن اس نے پانی میں چھلانگ ہی کیوں لگائی؟ روحی نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے سٹیئرنگ سنبھال لیا اور تالوت میرے برابر بیٹھ گیا۔ نصرت نے ہم دونوں کی طرف دیکھا اور ہنس پڑی۔ نہ جانے کیوں اس کی ہنسی کے ساتھ ہی لڑکیوں کی ہنسی بھی سٹارٹ ہو گئی۔ آپ لوگ بھی تو چٹان کے پیچھے لباس تبدیل کرنے گئے تھے، پھر آپ نے ارادہ کیوں ملتوی کر دیا؟ سائیں بھائی کہنے لگے کہ شمشیر و دولہ طاقتور ہے، اس کے مقابلے میں تیرنا شرمندگی اٹھانا ہوگا۔ چنانچہ پھر پانی ٹھنڈا بھی بہت تھا، پھر پانی کے ٹھنڈے ہونے کا بھی خطرہ تھا، اور میں بہرحال اپنے 20 دن بڑے بھائی کی بات کا احترام کرتا ہوں، تالوت نے جواب دیا۔ افسوس یہ مشورہ کسی نے شمشیر صاحب کو نہیں دیا۔ جس وقت محل پہنچے تو وہاں کافی لیدے ہو رہی تھی، ڈاکٹر دوڑے تھے اور شمشیر بہادر سخت بخار میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ہم دونوں بھی انہیں دیکھنے گئے، نواب صاحب کہیں گئے ہوئے تھے۔ بہرحال شمشیر کے تینوں دوست اس کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ ہم نے کچھ افسوس کے الفاظ کہے اور اپنے کمرے میں واپس آ گئے۔ بڑے انتہا پسند ہو یار، میں نے کمرے میں داخل ہو کر کہا۔ ارے تو کیا میں نے اسے پانی میں ڈھکیل دیا تھا؟ تالوت لڑاکا بوڑھوں کے سے انداز میں بولا اور میں ہنسنے لگا۔ تالوت بھی ہنسنے لگا تھا۔ بہرحال وہ دوپٹوں میں ملبوس بہت خوبصورت معلوم ہو رہا تھا۔ تالوت نے ہنستے ہوئے کہا، لباس غائب ہو جانا مشکوک ہے، میں نے کہا۔ ہمارے اوپر کوئی الزام نہیں رکھ سکتا، تالوت بولا، اور پھر عجیب سے لہجے میں کہنے لگا، مگر اس لڑکی کا رویہ تو بہت پرسرار ہے۔ بالکل نہیں تالوت، میں نے کہا۔ کیوں؟ وہ کتنی بد اخلاقی سے ہمیں چھوڑ کر چلی آئی تھی۔ اس کی مجبوریوں کو نظر انداز مت کرو۔ چلو ٹھیک ہے، تمہارے کہنے سے معاف کر دیا، تالوت نے لباس اتارتے ہوئے کہا۔ کہیں مر ہی نہ جائے کم بخت، میں نے کہا۔ اتنا بغیرت نہیں ہے، فکر مت کرو۔ ہم نے لباس تبدیل کیا اور کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ رات ہو گئی تھی، باہر کی کیفیت معلوم نہیں ہوئی۔ پھر ہم اٹھنے کا ارادہ کر رہے تھے کہ دروازے سے سیمی کی شکل نظر آئی۔ وہ اندر آ گئی تھی، اس کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا۔ خیریت میں سیمی، اب کیسی حالت ہے؟ تالوت نے چونک کر کہا۔ سیمی کے چہرے پر بے پناہ سنجیدگی تھی، اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی۔ خیریت تو ہے سیمی، کیا شمشیر؟ نہیں، وہ ٹھیک ہے۔ سیمی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ آپ ان کے لیے پریشان ہیں مس سیمی؟ تالوت نے پوچھا، لیکن سیمی کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ پھر اس کی آنکھوں سے آنسوں کے 2 قطرے زمین پر ٹپک پڑے۔ ارے! تالوت چونک کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اضطرابی انداز میں سیمی کے قریب پہنچ گیا۔ پھر اس نے گمبھیر لہجے میں کہا، میں اپنی شرارت پر سخت شرمندہ ہوں سیمی، مجھے بے افسوس ہے کہ آپ کو دکھ پہنچا ہے۔ بے فکر رہیں، شمشیر ٹھیک ہو جائیں گے، مجھے یقین ہے۔ عادل صاحب، میں بہت شرمندہ ہوں، سیمی کی لرزتی ہوئی آواز ابھری۔ آپ کیوں؟ تالوت نے تعجب سے پوچھا، لیکن سیمی نے کوئی جواب نہیں دیا۔
बस वो बैठी आंसू बहाती रही। तालूत परेशानी से मेरी शक्ल देखने लगा, लेकिन खुद मेरी समझ में नहीं आया था कि सिमी किस बात की माफी मांग रही है। मिस सिमी बराह करम, तालूत बखलाए अंदाज में बोला, देखिए आंसू ना भाई, मुझे दुख है कि आपको हमारी वजह से कोई तकलीफ पहुंची। मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंची, सिमी ने सिसकी लेकर कहा। मुझे इस बात का दुख है कि शायद आप मुझे सख्त बदहला कह रहे होंगे। मैं ऐसी नहीं हूँ आदिल साहब, मैं ऐसी नहीं हूँ। साइम साहब, हमारी कुछ घरेलू परेशानियां हैं, हमारी कुछ घरेलू मजबूरियां हैं, और मैं इनकी वजह से मजबूर हूँ। खुदारा मेरे बारे में अपने ख्यालात तब्दील ना करें। मैं आप लोगों से बहुत मुतासिर हूँ। ये माहौल आपके शायने शान नहीं है। उसने दोनों हाथों से मुंह छुपा लिया, फिर दौड़ती हुई कमरे से बाहर निकल गई। तालूत हक्का बक्का रह गया था। फिर उसने परेशानी से मेरी तरफ देखा। मैं खुद सीमी की गुफ्तगू पर गौर कर रहा था। अब ये गुफ्तगू मेरी समझ में आ रही थी। ये सब क्या है आरिफ? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। कोई खास बात नहीं तालूत, पोशीदा राज खुल रहे हैं और बस। तफसील से बताओ यार, वरना फिर यहाँ से भाग चलो। तालूत ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन तुमने इस मजलूम खानदान को भंवर से निकालने का फैसला किया था तालूत। अरे तो मुझे कब इनकार है, लेकिन कुछ समझ तो आए। ये क्या कहना चाहती थी, क्या समझाना चाहती थी? कार में शमशेर के साथ सफर, वापसी पर इसके साथ आ जाना, सबको छोड़कर वो इस पर नादिम है, लेकिन शायद इसके कानों तक इसके माँ बाप की मजबूरियां पहुंच चुकी हैं और उसने खुद को इनके लिए वक्फ कर दिया है। ओह, तो इसका मतलब है वो इस रीश को पसंद नहीं करती, बल्फाज दीगर इसे नफरत करती है, लेकिन अपने वालिदैन की परेशानियां दूर करने के लिए पूरी जिंदगी इसके हवाले करने को तैयार है। ये मशरक की लड़कियां ऐसी ही सरफिरी होती हैं। यही तो इनका हुस्न है अरफ। इसार करना हर एक के बस की बात नहीं है, लेकिन बहरहाल हम इसे इस रीछ के कब्जे में नहीं जाने देंगे। आज तो रहने दो, कल नवाब साहब से खुलकर बात करना होगी। रीछ की हालत वाकई खराब हो गई, कहीं मरी ना जाए। नहीं मरेगा, मुझे यकीन है, तालूत ने वसूख से कहा। बहरहाल रात को गश्त करेंगे और हर जगह का जायजा लेंगे, देखेंगे कि कहाँ क्या गुफ्तगू हो रही है। रात के खाने पर पूरा खानदान ही मौजूद था, लेकिन बड़ी खामोशी छाई हुई थी। सब लोग जैसे कोई फर्ज अदा कर रहे थे। खाने के बाद नवाब साहब टहलते हुए हम लोगों के साथ बाहर आए। मैं महसूस कर रहा हूँ शहजादा साइम कि आप लोगों की मदारत नहीं कर पा रहे। आप लोगों को यकीनी कोफ्त हो रही होगी। हम तो यहाँ बिल्कुल पुरसुकून है नवाब साहब, बहुत अच्छा वक्त गुजरा है, लेकिन बिला तकल्लुफ अगर आप लोग हमारी वजह से कुछ उलझन महसूस कर रहे हैं तो बिला तरद्दुद फरमा दें, हमें कोई एहसास ना होगा। मैंने जवाब दिया। शहजादा साइम, आप लोगों की आमद मेरे लिए बाइस फखर है। मैं बदनसीब ही आपके काबिल नहीं साबित हुआ। मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप मजीद कुछ वक्त गुजारें। आपकी मोहब्बत में अपनाइयत है, हमारी तरफ से बेफिक्र रहें। जब यहाँ से उकताहट महसूस करेंगे तो आपसे इजाज़त ले लेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया है। नवाब जलालुद्दीन बोले। वो हमारे साथ कमरे तक आए। फिर रेस के बारे में गुफ्तगू होती रही। काफी देर तक गुफ्तगू करने के बाद वो चले गए और तालूत ने गहरी सांस ली। मेरा ख्याल है आरिफ, मुकम्मल कवायद हमारे इल्म में आ चुके हैं। अब किसी किस्म की छानबीन की जरूरत नहीं रही। कल खुलकर नवाब साहब से गुफ्तगू हो जाएगी। हम इन्हें मजबूर करेंगे कि इस रीच से पीछा छुड़ाएं। ओके, फिर अब क्या प्रोग्राम है? गश्त का प्रोग्राम बहरहाल अपनी जगह। आओ तैयार हो जाओ। आज इब्तदा सीमी के कमरे से करेंगे। मैंने कहा, और दाना शाह का दुशाला क्या अपने कफन में इस्तेमाल करोगे? तालूत ने कहा और मैं फीकी सी हंसी हंस पड़ा। बेशक इसका तजुर्बा हो चुका था, लेकिन न जाने क्यों फिर भी मुझे कुछ अजीब लग रहा था। मजीद कुछ देर हमने इंतजार किया। फिर जब रात खूब भीग गई तो मैंने दुशाला कांधों पर डाला और तालूत ने खुद को निगाहों से गुम किया। तब हम दोनों बास्तगी दरवाजा खोलकर बाहर निकल आए। महल की चार दीवारी सुनसान पड़ी थी। एक अजीब सोगवारी किसी कैफियत तारी थी। रास्ते में तालूत ने मेरी तरफ मुड़ते हुए कहा, आओ इस लंगूर के मुंह में दुआए सेहत ठूसते चले। अगर यहाँ मर गया तो नवाब साहब को परेशानी होगी। दुआए सेहत? मैंने ताजुब से पूछा। राशन से मंगवा ली थी, इसी के भरोसे मैंने दावा किया था कोई नहीं मर सकेगा। और हम लोग इस तरफ चल पड़े जहाँ शमशेरो दौला बिस्तरे मरक पर महवे इस्तराहत थे। कमरे में इसका तीनों गुलाम तीन कोनों में सो रहे थे। दरमियान में शमशेर की मसैरी थी। हमने झुककर शमशेर की तरफ देखा। वाकई बुरी हालत थी। डबल नमूनिया हुआ था कमबख्त को। इसके चेहरे पर मौत की जर्दी खंडी हुई थी। तालूत ने जेब से एक चमकदार गोली निकाली, शमशेर का मुंह चीरा और गोली इसके मुंह में डाल दी। शमशेर ने चंद कराहें लियो, फिर बेखबर हो गया। तालूत गर्दन हिला रहा था। आओ अब सब ठीक है, उसने कहा। हम वापस चल पड़े। अब हमारा रुख सीमी की ख्वाबगाह की तरफ था। हम खामोशी से रास्ता तय करते रहे, फिर वहां पहुंच गए। सीमी की ख्वाबगाह के सामने हम छिटके। अंदर रोशनी थी। शायद सीमी तेज रोशनी गुल करना भूल गई थी। तालूत ने मेरी तरफ देखा। यार, अंदर झांकना बुरी बात तो नहीं है, न जाने वो किस हाल में होगी। झांकना तो पड़ेगा, मैंने कहा और एक खिड़की के शीशे से आंख लगा दी। सीमी एक आरामदेह कुर्सी पर बैठी थी।
اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھاما ہوا تھا۔ میں نے طالوت کو اشارہ کیا، وہ بھی جھانکنے لگا۔ پریشان ہو رہی ہے بیچاری، اس نے افسوس سے کہا۔ اسے کس طرح تسلی دی جائے؟ میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ او وہ تو اٹھ گئی، طالوت بولا، اور میں بھی اندر جھانکنے لگا۔ سیمی نے سیاہ رنگ کی ایک چادر اٹھائی اور اسے اپنے جسم کے گرد لپیٹنے لگی۔ پھر وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ ارے یہ کہاں چل پڑی؟ طالوت تعجب سے بولا، اور ہم دونوں دروازے کے ایک طرف ہو گئے۔ سیمی دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ اس نے پیروں میں اسپنج کے خوبصورت چپل پہنے ہوئے تھے، جس سے اس کے قدموں کی آواز نہیں ہو رہی تھی۔ یوں بھی وہ بڑی محتاط سی تھی۔ اس وقت یہ کہاں جا رہی ہے؟ شاید شمشیر کو دیکھنے، طالوت نے کہا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس سے پہلے عورت کس کو سمجھ میں آئی ہے؟ طالوت تھکے تھکے سے انداز میں بولا۔ آؤ دیکھے تو صحیح۔ میں نے سرگوشی کی۔ ہم دونوں ایک مخصوص فاصلے سے اس کے پیچھے چل پڑے۔ وہ لان میں آ گئی، پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کا رخ ملازموں کے کوارٹروں کی طرف ہو گیا۔ میں اور طالوت دونوں حیران رہ گئے تھے۔ بہرحال ہم اس کے پیچھے چلتے رہے۔ سیمی بڑی احتیاط سے چل رہی تھی۔ پھر وہ ایک کوارٹر کے سامنے پہنچ گئی۔ تب اس نے ایک اور حرکت کی۔ وہ کوارٹر کے کواڑوں سے اندر جھانک رہی تھی، اور در حقیقت بڑی حیرت انگیز بات تھی۔ لیکن اسی وقت ہم نے اپنے عقب میں قدموں کی چاپ سنی اور چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ایک شخص اس طرف آ رہا تھا۔ سیمی نے بھی چاپ سن لی اور اچھل کر سیدھی ہو گئی۔ آنے والا سیمی کے قریب آ گیا۔ ہم نے بھی نزدیک سے اسے دیکھا۔ الجھے الجھے بالوں والا ایک حسین نوجوان تھا، چہرہ بے خوبصورت لیکن تفکرات کا شکار، معمولی سے لباس میں تھا۔ کیا آپ مجھے تلاش کر رہی تھی مس سیمی؟ اس نے اداسی آواز میں کہا۔ تم کہاں تھے احسان؟ اتنی رات گئے۔ برگد کا مہربان درخت ہر شام سورج چھپتے ہی میرا انتظار کرنے لگتا ہے۔ وہ ایک باپ کی طرح مجھے اپنی آغوش شفقت میں جگہ دے دیتا ہے، اور پھر سکون سے خاموشی سے میری کہانیاں سنتا رہتا ہے۔ بڑا مہربان درخت ہے وہ۔ اگر وہ نہ ہوتا مس سیمی تو میں زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ سیمی خاموش کھڑی رہی۔ وہ کئی منٹ تک کچھ نہ بول سکی۔ پھر اس نے گہری سانس لی۔ تم نے یہاں آ کر اچھا نہیں کیا احسان۔ تمہیں یہاں کیا ملے گا؟ جتنی محرومیاں میرے مقدر میں ہیں ضرور ملیں گی، انہیں حاصل کرنا میری زندگی کا مقصد ہے۔ مجھے اس مہربان درخت سے ملاؤ احسان، میں بھی اس کی زیارت کروں گی جو دکھے ہوا کو پناہ دیتا ہے، سیمی نے جذباتی انداز میں کہا۔ آپ مس سیمی آئیے، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوگی۔ وہ در حقیقت سکون کا درخت ہے، نوجوان نے خوشی سے لرزتی آواز میں کہا، اور سیمی اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ ہم دونوں حیرانی سے سر کھجا رہے تھے۔ اس نوجوان کا جغرافیہ سمجھ میں نہیں آیا تھا، یہ کون تھا؟ بہرحال ہم بھی ان دونوں کے پیچھے چل پڑے۔ آؤ بھائی، ہم بھی ذرا اس سکون کے درخت کی زیارت کر لیں، طالوت نے کہا، اور ہم برگد کے ایک بڑے درخت کے نیچے پہنچ گئے۔ اس کا تنا بہت موٹا تھا، اس کی شاخیں خاصی پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ میرا محسن، میرا بزرگ، میرا رازداں ہے، نوجوان نے کہا۔ سکون کے درخت؟ سیمی نے ایک لٹکی ہوئی شاخ تھام کر ٹوٹی آواز میں کہا۔ میں بھی سکون چاہتی ہوں۔ میرے ذہن میں انگارے سلگ رہے ہیں، میرا وجود تپتی ہوئی بھٹی بن گیا ہے، میری ہنستی کھیلتی زندگی ایک انقلاب سے دوچار ہو گئی ہے۔ مجھے بھی تھوڑا سکون دے دے، مجھے بھی۔ سیمی کی آواز رند گئی۔ سیمی، خدارا میں خودکشی کر لوں گا۔ کل صبح اس برگد کے پیڑ کے پہلو میں میری لاش پڑی ہوگی، میرا خون آپ کی گردن پر ہوگا مس سیمی، ورنہ مجھے بتا دیجیے کہ آپ کو کیا تکلیف ہے، میں آپ کی تکلیف دور کرنے کے لیے خوشی سے زندگی دے دوں گا۔ نوجوان سخت اضطراب کے عالم میں بولا۔ سیمی سسکیاں لیتی رہی اور نوجوان دور سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے سے سخت غم کا اظہار ہو رہا تھا۔ تب سیمی کی آواز ابھری۔ احسان، مس سیمی۔ احسان ایک قدم آگے بڑھ آیا۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو احسان؟ احسان، تم مجھے کیوں چاہتے ہو؟ کاش آپ کو نہ چاہنا میرے بس میں ہوتا مس سیمی۔ کیا تمہاری چاہت کا صلہ میرا جسم ہو سکتا ہے احسان؟ سیمی نے کہا۔ جسم؟ احسان کے منہ سے غمزدہ آواز نکلی۔ ہاں احسان، میں تمہارے طویل مجاہدے کا صلہ دینا چاہتی ہوں۔ میں تمہیں وہ سب کچھ دینے آئی ہوں جو تمہاری طلب ہے، کیونکہ میری قیمت اچانک بہت گر گئی ہے، میں بے مول ہو گئی ہوں، اور زرد و جوہر کے ایک حقیر سے انبار کی عوض مجھے فروخت کر دیا گیا ہے۔ میں جو خود کو بہت بلند سمجھتی تھی، میں جو اپنی قیمت کا تعین نہیں کر سکتی تھی، لیکن اچانک مجھے اپنی حیثیت معلوم ہو گئی ہے۔ مجھے پتا چل گیا ہے کہ میں کس قدر حقیر ہوں۔ زرد و جوہر کے جو ڈھیر میری قیمت کی حیثیت میں دیے گئے ہیں وہ تمہاری محبت کے سامنے بے حقیقت احسان۔ تب مجھے احساس ہوا کہ غرور میں اپنے آپ کو بہت قیمتی شے سمجھتی رہی تھی۔ میں نے خود کو تمہاری محبت سے بلند سمجھا تھا، اس لیے میں تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوئی تھی، لیکن اب میرے دل میں اچانک یہ احساس پیدا ہوا ہے کہ میری قیمت ناکافی لگائی جا رہی ہے، اور جب میرے سوداگر مجھے اس معمولی قیمت پر فروخت کرنے کو تیار ہو گئے ہیں تو میں نے سوچا میں اپنی وہ قیمت کیوں نہ وصول کروں جو اس سے کہیں عظیم ہے۔ میں تمہاری محبت قبول کرنے آئی ہوں احسان، میں اعتراف کرنے آئی ہوں کہ میں بھی تمہیں چاہتی ہوں۔ ہاں احسان، میں تمہیں بے پناہ چاہتی ہوں، بس میں خواہش مندی کہ تم مجھے میری صحیح قیمت دے سکو، لیکن میری جو قیمت لگائی گئی ہے وہ تمہاری محبت کے سامنے بے حقیقت ہے، چنانچہ میں تمہاری محبت کی قیمت پر خود کو فروخت کرنے آئی ہوں۔
مجھے تمہاری محبت کا سودا منظور ہے، بولو اپنی محبت کے عوض مجھ سے کیا چاہتے ہو؟